مولانا دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل احترام سامعین، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، موجودہ زمانے کے اندر نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ روز کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے، کوئی نیا دعویٰ لے کر سامنے آتا ہے، عجیب و غریب طرح کے عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں، اور جو ہمارا عقیدہ سلف صالحین سے، بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، 14 صدیوں میں جو عقیدہ موجود رہا ہے، اس کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہم حق رستے پر ہیں۔ تو موجودہ زمانے کے اندر عقائد کو جاننا، جو عقائد حقہ ہیں، اور پھر ان کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر بندہ عقائد حقہ سے واقف ہو اور پھر ان کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی باطل نظریات والا کوئی اعتراض کرے تو بندہ اس کا جواب بھی دے سکے۔ اتنا علم عقائد کے لحاظ سے ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ باطل نظریات والوں میں سے کسی کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کوئی مسئلہ پوچھیں، کوئی بات کریں، تو وہ آپ کے سامنے کئی دلائل دے گا، اگرچہ وہ باطل نظریات والے ہوں۔ لیکن ہم الحمدللہ اہل حق ہیں، تو ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ اس لحاظ سے عقائد کا علم ہونا اور پھر ان کا آگے پرچار کرنا اور دفاع کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو اعمال ہیں ان کی بنیاد بھی عقائد ہے۔ بندہ ایک نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کی کسی نیکی کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سارے عمل وہ ضائع ہوں گے، سارے عمل وہ برباد ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہماؤست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ اپنا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ، ادب والا، محبت والا، اور اپنے آپ کو حضور کی ذات تک پہنچا، کیونکہ دین ہماؤست، سارا کا سارا دین حضور کی ذات ہے۔ دین کا مرکز، دین کا سرچشمہ، دین کی بنیاد، دین کا مصدر وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور آپ کے ساتھ جو ادب والا رشتہ ہے، جو محبت والا رشتہ ہے، وہ مکمل ہے، تو پھر انسان کا ایمان بھی مکمل ہے۔ اور اگر پاک محبوب علیہ السلام کے ساتھ ادب اور محبت کے اندر کمی آ گئی تو پھر جتنے بھی نمازیں پڑھتے رہیں، اقبال کہتے ہیں تمام بو لہبیست، پھر وہ سب کچھ تمہارا ابو لہبی بن جائے گا، وہ سب کچھ کفر بن جائے گا، وہ تمہارا نماز روزہ وہ اسلام نہیں ہوگا، وہ نیکی نہیں ہوگا، اس کا تمہیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔
اگر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں، محبت میں کمی آ گئی اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر اگر کجی آ گئی. اس لیے عقائد کے باب میں بالخصوص جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لحاظ سے عقائد ہیں، آپ کی محبت کے، آپ کے حاضر ناظر ہونے کے، آپ کے علم غیب کے، آپ کے اختیارات کے، وہ درست ہونا بالخصوص ضروری ہے. کیونکہ زیادہ تر فتنے اس بارے میں اٹھتے ہیں سرکار کی ذات کے لحاظ سے. کوئی کہتا ہے فلاں چیز کا علم نہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز کا اختیار نہیں، کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ختم ہو گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں. اس طرح کی طرح طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں، تو قرآن مقدس کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے حضور کے غلاموں تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پائیں گے. اب دیکھو یہاں پر حرف شرط ہے ان آمنوا، اگر لوگ ایمان لائیں. اللہ پاک نے ایک خاص ایمان کی شرط لگا دی. اب اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر دعوی ایمان کرنے والے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول بولو نہیں. اگر ہر ایک جو دعویٰ کرے، جو کلمہ پڑھے، اگر وہ سچا ہو اور اس کا ایمان قابل قبول ہو، تو اللہ پاک ایک خاص ایمان کی شرط نہ لگاتا کہ اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر میں قبول کروں گا، پھر وہ ایمان ہدایت والا ہوگا، پھر وہ ایمان قابل قبول ہوگا. اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہوگا تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ پاک نے شرط لگائی ہے ان کے ساتھ، ان حرف شرط ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے. کن کی طرح؟ جس طرح صدیق اکبر ایمان لے آئے، جس طرح فاروق اعظم ایمان لے آئے، جس طرح عثمان غنی ایمان لے آئے، جس طرح مولا علی ایمان لے آئے. اگر ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا. ورنہ خالی کلمہ پڑھ لینا، خالی نمازیں پڑھ لینا، جب تک عقائد و نظریات درست نہ ہوں اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. زبان سے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، بلکہ منافق سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. منافق کیا کہتے تھے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے محبوب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون کہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں آ کے؟ منافق کہتے ہیں. سورہ منافقون کے اندر موجود ہے، منافق کہتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کیا ہیں؟ جھوٹے. اب بتاؤ منافقوں نے بات سچی کی کہ جھوٹی؟ بظاہر تو بات سچی ہے. انہوں نے سرکار کو آگے کیا کہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی شک نہیں. حضور اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے. بظاہر بات سچی کر رہے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات ان کی زبانوں پر ہے وہ بات ان کے دل کے اندر نہیں ہے، وہ ان کے عقائد و نظریات کے اندر نہیں ہے. بظاہر یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر یہ قرآن پڑھتے ہیں، بظاہر یہ نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہ عقائد، وہ نظریات، وہ محبت، وہ ادب، وہ تعظیم موجود نہیں کہ جو ایمان کے لیے ضروری ہے، جو ایمان کا خاصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. چاہے تسبیحاں جتنی مرضی پڑھتے رہو، چاہے داڑیاں جتنی مرضی بڑھا لو، اگر حضور
سے محبت اور حضور کے ساتھ جو ادب والا رشتہ ہے وہی قائم نہیں تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شاعر آندے نا پنجابی دا، سونے یار اگے اس ہستی نو، سونے یار اگے اس ہستی نو، جے یار مٹاونا آمدہ نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، تینوں ورد پکاونا آمدہ نہیں، سونے یار اگے اس ہستی نو، سونے یار اگے اس ہستی نو، سانو نہ دس ہو حق کر کر کے، سونا یار تے ملدا اے مر مر کے، سونا یار تے ملدا اے مر مر کے، چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے، چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے، جے تینوں سیس کٹاونا آمدہ نہیں، سونے یار اگے اس ہستی نو۔ ادب، محبت، تعظیم یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھو سرکار کے بارے میں کوئی بندہ بات کر رہا ہے، حضور کے علم کی بات کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو بچوں کو ہے، پاگلوں کو ہے۔ آپ کا موقف جو بھی ہے، لیکن دیکھو نا بات کن کی ہو رہی ہے۔ بے اجازت جبریل بھی جہاں آتے نہیں، جہاں اونچا بولنا منع ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس محبوب کی بارگاہ میں اونچا بولنا منع ہے، جس بارگاہ میں ایسا لفظ بولنا کہ جس کے بارے میں کوئی شائبہ ہو، لا تقولوا رائنا، رب کہتا ہے اب رائنا نہیں کہنا، جس لفظ میں شبہ ہو، کوئی دوسرے لوگ اس سے غلط معنی نکالنا چاہتے ہو، تو رب فرماتا ہے یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں پہ ایسا لفظ بھی نہیں بولنا۔ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزیدی جا، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب عرش سے بھی زیادہ لازم ہے، اور اس بارگاہ کے اندر آ کے جنید بغدادی جیسے بزرگ اپنا سانس بند کر لیتے، نفس گم کردہ می آید جنیدو با یزیدی جا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے ولی آ کے سانس نہیں لیتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اگر ذرہ بھر وہاں پر بے ادبی ہو گئی تو تباہی اتر جائے گی، ایمان بالکل خرمن ایمان جل جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اگر ذرہ بھر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی تو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائے گے۔ زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی نمازیں، 60 سال 70 سال نمازیں پڑھتا رہا، 70 سال تسبیحیں پڑھتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تبلیغیں کرتا رہا، مدارس بناتا رہا، لیکن ایک لمحے کے اندر رب نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم، اس کے سارے اعمال اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اس کے کسی عمل کی کوئی ہمیں حاجت نہیں۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کی آداب نہیں جانتا، میرے محبوب کی بارگاہ کے اس کو ادب کا نہیں پتا، ادب کا نہیں پتا۔ ان تحبط اعمالکم، تو پتہ کیا چلا؟ رب اپنے محبوب کی نسبت کو پہلے دیکھتا ہے، محبوب کے ادب کو پہلے دیکھتا ہے۔ اگر نسبت ٹھیک ہو، ادب قائم ہو، محبت قائم ہو، تو پھر چاہے سجدے کم بھی ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور اگر نسبت، محبت
اور ادب، تعظیم، محبت اس کے اندر کمی آ جائے اور ذرہ بھر بھی بے ادبی آ جائے تو رب فرماتا ہے ہمیں تمہاری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے سارے اعمال۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، وانتم لا تشعرون، اعمال تو ضائع ہو گئے، تمہیں شعور بھی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے تو اعمال ضائع ہو گئے، میں گستاخی کر بیٹھا ہوں، بے ادبی کر بیٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، زندگی بھر کی کمائی، اور بندہ اپنے فخر میں ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، بڑی نمازیں ہیں ماشاءاللہ، بڑے روزے ہیں، بڑے صدقے خیرات کرتا رہا ہوں، بڑے عمرے کیے، بڑے یتیموں کی مدد کی ہے، بیواؤں کی مدد کی ہے، بڑا نیک، بڑی نیکی کا ذخیرہ ہے، بندہ اپنے فخر میں ہے، لیکن پتہ نہیں کہ بندہ تو لٹ چکا ہے، شعور نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور لا شعوری حالت میں اسی طرح وہ چلا جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو اندازہ لگاؤ کہاں یہ بے ادبی کہ سرکار کی آواز سے ذرا سی آواز بلند ہوئی ہے، الفاظ غلط نہیں، لب و لہجہ غلط نہیں، بولنے کا انداز غلط نہیں، کوئی گستاخی والا انداز نہیں، کوئی لفظ بھی بے ادبی والے نہیں، لفظ بھی ادب میں گندے ہوئے ہیں، اور ذرا سی آواز بولتے بولتے بغیر توجہ سے آواز ذرا سی اونچی ہو گئی، اتنا یہ بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی پکڑ ہے اس پہ کہ ساری زندگی کی نیکیاں رب فرماتا ہے تمہاری ضائع ہو گئی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو کہاں یہ بے ادبی کہ جس کو ہم بے ادبی سمجھتے ہی نہیں، بات کر رہے ہیں کوئی بندے کا لب و لہجہ بولتے ذرا سی آواز اونچی ہو گئی، لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے، لب و لہجہ ٹھیک ہے، صرف آواز کا لیول ذرا سا بلند ہوا ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ بے ادبی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، انداز بھی ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی، جو ہمارے ہاں بے ادبی ہے نہیں، اس بارگاہ میں وہ بھی ہو جائے تو ساری زندگی کے عمل ضائع ہو گئے۔ تو پھر آپ کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، یا یہ کہنا ان کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں تھا، یا ان کو کل کا پتہ نہیں تھا، یا ان کو دیوار کی دوسری طرف کا پتہ نہیں تھا، یا ان کا علم فلاں فلاں جیسا ہے، اتنی بڑی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کر کے بندہ کیسے بچ سکتا ہے کہ جب کہ اس بارگاہ میں ذرا سی آواز بلند ہوئے تو رب فرماتا ہے تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے، حضور کے اہل بیت ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو میں دکھانا چاہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کے ایمان میں سے ایک جھلک تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو چچا ہے، اور کتنی عظیم شان ہے، کتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کی تعریف خود سرکار فرماتے ہیں، جن کی تعریف خود حضور نے فرمائی، اور کئی بار سرکار ان کو باپ کہہ کے بلاتے تھے، ردو ابی عباس، احادیث کی کتب میں موجود ہے، حضور فرماتے تھے میرے باپ عباس کو بلا کے لاؤ۔ دیکھو نا کیا شان ہے ان کی، کیا قسمت ہے کہ جن کو حضور اپنا باپ کہیں، ردو ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس کو بلا کے لاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا امر رجل سنو ابی، کہ جو انسان کا چچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، یہ بھی سرکار کا فرمان ہے۔ تو وہ حضرت عباس جو اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اہل بیت کے فرد بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، حضور جن کو باپ کہہ کے پکارتے رہے، ان سے کسی نے پوچھ لیا انت اکبر اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیے عمر میں آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ اب دیکھو یہ کوئی اتنا منطقی سوال نہیں، یہ کوئی اتنا ایسا سوال نہیں کہ جس پہ کوئی گستاخی یا بے ادبی والا کوئی خیال جائے۔ عمر میں آپ بڑے ہیں، کہہ دیتے میں بڑا ہوں، بات تو عمر کی ہو رہی ہے، مقام اور مرتبے کی تو بات نہیں ہو رہی، بات تو عمر کی ہو رہی۔ لیکن ادب کا انداز دیکھو، جن کے ایمان کی گواہی رب نے قرآن میں دی، ایسے ہی نہیں دی،
ان کا ادب اتنا اعلیٰ تھا اور ان کی محبت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی کہ قیامت تک جس کی مثال کوئی نہیں. ہیں تو چچا سرکار باپ کہتے ہیں. اگر کہہ دیں کہ میں بڑا ہوں تو کوئی گستاخی ہے؟ بات تو عمر کی ہو رہی ہے اور بات بھی سچ ہے. اور ہیں بھی بظاہر عمر میں بڑے اور سرکار باپ کہتے ہیں ان کو، حضور کے چچا ہیں. لیکن دیکھو اسی ایک بات سے سمجھ آ جائے گی سرکار کا ادب شروع کہاں سے ہوتا ہے. جب حضور کے بارے میں بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے؟ اس انداز میں کرنی ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اس انداز میں کرنی ہے کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. اس انداز میں کرنی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جب آپ سے پوچھا گیا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہوا اکبر انا ولدت قبلہ. فرمانے لگے پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے تو وہی ہیں. ہوا اکبر، بڑائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی. وہاں کیا ہوا جو دنیا میں پہلے آ گیا ہوں. ہوا اکبر، بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں. یہ ہے انداز ادب کا، یہ ہے انداز محبت کا، یہ ہے ایمان کی چاشنی، یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہے ایمان کی لذت جن کی پیروی کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر قابل قبول ہوگا. تو آج اندازہ لگاؤ ایسا ایمان کہاں موجود ہے جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں، جو کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا مان لو چلو، یار چلو زیادہ ماننا ہے تو گاؤں کے چودھری جتنا مان لو. جن کا یہ انداز ہے وہ انداز بھی دیکھو اور صحابہ اکرام اور حضور کے چچا جان کا انداز بھی دیکھو. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سرکار بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. تو نماز کا ٹائم ہو گیا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. ابھی حضور نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، وہ ڈیوٹی بعد میں لگی. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی. اتنے میں پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے. اب سرکار تشریف لائیں، نبیوں کے امام ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری صف میں کھڑے رہے؟ اور صحابہ کو پتہ بھی چل گیا کہ حضور تشریف لے آئے. اب ایک طرف نماز ہے، ایک طرف تعظیم رسول ہے، اور یہ بخاری شریف ہے. کہ لوگ بخاری کا بڑا کہتے ہیں، بخاری سے حوالہ لگاؤ، بخاری سے دکھاؤ. یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین حالت نماز میں وہ حضور کا استقبال کرنے لگ گئے. یہ صحابہ کی نماز دکھا رہا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال نہ آئے نماز میں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے خیال نہیں آنا چاہیے، اور بڑے عجیب و غریب لفظ لکھے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. ایسے لفظ لکھے ہیں حضور کے خیال کے مقابلے میں کس کا خیال آنا چاہیے؟ نعوذ باللہ. ہم تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے حضور کے خیال کے مقابلے میں کیا لفظ لکھ دیے اپنی کتابوں کے اندر. تو ہماری تو نماز ہی مکمل تب ہوتی ہے جب حضور کا خیال آتا ہے. اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اقبال کہتا ہے وہ نماز کون سی نماز ہے جو حضور کے خیال کے بغیر مکمل ہو جائے. جب تک حضور کا خیال ہمارا امام نہیں بنتا ہماری تو نماز نہیں ہوتی. وہ نماز نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں وہ تو حجاب ہے. ویسے تو نماز معراج ہے نا، معراج ہے. نماز کیا ہے؟ معراج ہے، یعنی اس کے اندر دیدار ہے. اور کئیوں کو ہوتا ہے، جن کو اللہ نے یہ آنکھ عطا کی ہے ان کو ہوتا ہے، لیکن اور کئیوں کے لیے فرمایا یہ نماز حجاب ہے جو حضور کے خیال کے بغیر ہو جائے. بلکہ اقبال نے تو یہ کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید
سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقشے پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ صحابہ کی نماز ہو رہی ہے اور صحابہ عین حالت نماز میں استقبال کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے، اس طرح اس طرح۔ اب دیکھو سارے صحابہ اس طرح کر رہے ہو، پوری صف، کتنا ایک شور کی آواز پیدا ہوگی مسجد کے اندر نماز کی حالت میں، عین حالت نماز میں، اس انداز میں ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ بخاری شریف ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ اور صحابہ درمیان میں جگہ بھی چھوڑ رہے ہیں، حضور کے لیے جگہ بھی بنا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے اللہ کی۔ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی تھے، دیکھو نا ذرا صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ اگر اپنے جیسا سمجھتے، یا بڑے بھائی جتنا سمجھتے، یا گاؤں کے چودھری جتنا سمجھتے، جتنا بھی کوئی بڑا چودھری ہو، جدھر بھی آئے گا ادھر کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے آگے اہتمام تو نہیں کیا جاتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کسی کے لیے کوئی اہتمام اس طرح نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی کو چودھری آئے، جہاں جگہ ملے، چاہے جوتیوں میں ملے، وہیں کھڑا ہو جائے۔ یہی ہے دستور اسلام کا۔ لیکن یہ میرے محبوب ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ باعث تکوین کائنات ہیں، یہ رب کے محبوب ہیں۔ اس لیے ان کی آمد پہ چاہے وہ مسجد میں نماز کی حالت میں صحابہ ہوں، انہوں نے بتا دیا کہ محبوب کا مقام اور ہے، کوئی بھی میرے محبوب کی مثل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی محبوب کی مثل۔ صحابہ نے اگر سمجھا ہوتا کہ ہماری مثل ہے یا بڑے بھائی ہیں تو جہاں مرضی کھڑے ہو جاتے۔ بڑے بھائی بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی بعد کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، باپ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بیٹا حافظ ہو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر مقام کچھ اور ہے، مرتبہ کچھ اور ہے۔ استقبال ہوتا رہا، سرکار پہلی صف میں آ گئے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لے آئے، تو آپ نے مصلی امامت چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ نماز ہو رہی صحابہ کی، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ سرکار نے اشارہ کیا، فرمایا کہ نماز جاری رکھو، لیکن صدیق اکبر رکے نہیں، پہلے ویسے پیچھے ہٹ رہے تھے، اب ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے ہٹ رہے۔ نہیں، سرکار کے سامنے ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ حضور میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا، ہاتھ کھڑے کر کے پیچھے آ گئے۔ سرکار آگے بڑے، نماز مکمل کروائی، اور بعد میں فرمایا اے ابو بکر ہین اشرت، جب میں اشارہ کر رہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنو، ہمارے ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نبیوں کے امام اور میں ابو قحافہ کا بیٹا، میں آپ کے آگے کیسے کھڑا سکتا ہوں؟ ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے یہ لائق نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں۔ اب دیکھو نا، اپنے جیسا سمجھا، اگر اپنے جیسا سمجھتے تو پھر کہتے کوئی نہیں، جہاں مرضی کھڑے ہو جائے، نماز تو رب کی ہے۔ تو کہاں خیال آنا، اور خیال سے کئیوں کی نماز ٹوٹتی ہے، اور کہاں حضور خود تشریف لائیں، استقبال بھی ہو رہا ہے، مصلی بھی چھوڑا جا رہا ہے، درمیان میں جگہ بھی چھوڑی جا رہی ہے، لیکن نہ نماز میں فرق آ رہا ہے اور نہ حضور کے استقبال میں فرق آ رہا ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم۔ اس طرح کی تعظیم اور ادب کا رب نے قرآن میں حکم دیا، اس طرح کے عقیدے کا حکم دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ چیزیں سامنے تھیں، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ایسا ایمان ہوگا تو پھر قبول کروں گا، اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کی محبت، یہ ہے اصل ایمان۔ اگر یہ کامل ہے تو پھر انشاءاللہ نماز، روزہ، ہر چیز قبول ہے۔ اور اگر اس کے اندر ذرہ بھر بھی کمی آ گئی، تعظیم مصطفیٰ کے اندر، ادب مصطفیٰ کے اندر، محبت مصطفیٰ کے اندر، پھر لاکھوں کروڑوں نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی اصلی عقائد اور محبت رسول عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ قوت عشق سے
ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔